अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 का ये लेक्चर नंबर 1 है। और एसएलओ के अकॉर्डिंग हमने इस लेक्चर के अंदर जो स्कोप है फ़िज़िक्स का वो डिस्कस करना है। हमें एसएलओ में गाइड किया गया है कि जो स्कोप है फ़िज़िक्स का वो साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। तो इस तरह स्कोप के अंदर हमारी ये 3 हेडिंग्स होंगी और इन तीनों के अंदर यानी साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के अंदर हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देकर ये साबित करना है कि जो फिज़िक्स है वही सब कुछ है। स्टूडेंट्स, आगाज़ लेते हैं फिज़िक्स और बाकी साइंसेस के रिलेशनशिप से। तो फिज़िक्स फंडामेंटल साइंस है। फंडामेंटल साइंस का मतलब हुआ कि फ़िज़िक्स मदर साइंस है, ये बुनियाद है। बाकी तमाम साइंसेस की तमाम जो नेचुरल साइंसेस हैं वो फिज़िक्स से डिराइव्ड है, फिज़िक्स के ऊपर बेस करती हैं, जैसे केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बायोलॉजी वगैरह। स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिकली फ़िज़िक्स के अंदर डेवलपमेंट होगी। तो जो फ़िज़िक्स से डिराइव्ड या फ़िज़िक्स के ऊपर बेस करती साइंसेस हैं वो भी डेवलप होंगी, वो भी बेहतर होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स ने इन साइंसेस की डेवलपमेंट के अंदर मेजर रोल प्ले किया है। जैसे कि एटम, रेडियो एक्टिविटी, एक्स-रे डिफ्रैक्शन की जो टेक्निक है, इनको इस्तेमाल करते हुए या इनसे जो नॉलेज आया फ़िज़िक्स में उसको इस्तेमाल करते हुए एक केमिस्ट ने, या आप कह सकते हैं कि केमिस्ट जो है वो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट है वो एक्स-रे की स्टडी से आया, एक्स-रेज की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी से आया, एक्स-रेज की डिस्कवरी से जुड़ा हुआ है एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट है। और उसके ऊपर पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस करता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करता है। तो स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक नंबर है उसके लिए एक्स-रेज और एक्स-रेज जो है वो रिलेटेड है फिज़िक्स के साथ। ये एक एग्जांपल है, ऐसी और बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती हैं कि जिसमें फ़िज़िक्स के नॉलेज ने केमिस्ट्री को डेवलप किया और केमिस्ट्री को तरक्की दिलाने में अपना रोल प्ले किया। बाकी साइंसेस में भी एक एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्स-रे डिफ्रैक्शन वगैरह। इनका इस्तेमाल हुआ बायोलॉजी के अंदर और इनके इस्तेमाल से बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिस्कवर हुआ। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप भी जिसे कहते हैं, उसके इस्तेमाल से फिर सेल के कंपोनेंट्स डिस्कवर हुए, फिर उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, एक्स-रे डिफ्रैक्शन की टेक्निक से डीएनए को जो है डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया गया। तो बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं वो फिज़िक्स के नॉलेज और फिज़िक्स की डेवलपमेंट के ऊपर बेस करती हैं। इस तरह एस्ट्रोनॉमी में देखें तो बहुत सारी टेलीस्कोप्स जो हैं वो जो एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होती हैं, डिफरेंट तरह की डिस्कवरीज टेलीस्कोप से हुई हैं और डिफरेंट तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं एस्ट्रोनॉमी के उनको टेलीस्कोप की मदद से स्टडी किया जा रहा है। इस तरह जियोलॉजी के अंदर एक एग्जांपल देखें, अर्थ साइंस से रिलेटेड एक एग्जांपल देखें तो जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेनन है फिज़िक्स के अंदर, उसको इस्तेमाल किया जब जियोलॉजी के अंदर, अर्थ की स्टडी के अंदर। तो जो रॉक्स हैं और जो फॉसिल्स वगैरह हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनकी एज फाइंड करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेनन या नॉलेज इस्तेमाल होता है जियोलॉजी के अंदर। रेडियो एक्टिविटी फिज़िक्स से बिलोंग करती है, इसका नॉलेज जियोलॉजी में इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब है फिज़िक्स ने जियोलॉजी की डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले किया। ये जस्ट 4 साइंसेस के अंदर एक एक एग्जांपल है, ऐसी और बहुत सारी एग्जांपल्स निकाली जा सकती हैं। अब फिज़िक्स को हम टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करें तो टेक्नोलॉजी कहते हैं स्टूडेंट्स नॉलेज की इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रोडक्ट्स बनाना। मुख्तलिफ साइंसेस हैं उनसे नॉलेज को जोड़ना, मिलाना और उससे एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना, ये टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो जो फिज़िक्स है वो बेस है पास्ट की और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों की, और जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है वो भी फिज़िक्स से ऊपर बेस करेगी। अगर फिज़िक्स को आप माइनस कर दें तो इंसान जो है वो पत्थर के दौर में जाएगा, और पत्थर के दौर में भी आपको पता चलेगा कि वहाँ उस स्टोन एज में जो स्टोन से बने हुए औजार थे, हथियार थे, वो भी फिज़िक्स के ऊपर ही, फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस करते हैं। खा उस स्टोन मैन को या स्टोन एज के मैन को फिज़िक्स का आइडिया था या नहीं था, लेकिन उसने जो हथियार बनाए, जो औजार बनाए, वो फिज़िक्स के ऊपर ही बेस करते हैं। तो स्टोन एज के अंदर भी आपको फिज़िक्स मिलेगी और मॉडर्न डेज में भी
آپ کو ہر طرف جو ہے وہ فزکس ملے گی ٹیکنالوجی کے اندر. کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. لائک الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا جو فینومینن ہے اس کو استعمال کیا گیا ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریڈار اور وائرلیس کمیونیکیشن کے اندر. اس طرح نیوٹنس کا جو گریویٹیشن کا جو کنسیپٹ ہے، نیوٹنس لا آف گریویٹیشن ہے، اس کو جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس کی ڈیولپمنٹ میں استعمال کیا گیا اور وہ ویدر فور کاسٹنگ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. دین تھرمو ڈائنامکس یہ فزکس کی ایک برانچ ہے. ہیٹ انجن تھرمو ڈائنامکس کے اوپر بیس کرتا ہے اسٹوڈنٹس. اسی طرح سے جو الیکٹرک اپلائنسز ہیں جیسے الیکٹرک موٹرز ہو گئی جو فینس میں یوز ہوتی ہیں، واشنگ مشینز، ڈرائر وغیرہ ان میں استعمال ہوتی ہیں، اور الیکٹرک کارز کے اندر الیکٹرک موٹرز استعمال ہوتی ہیں، الیکٹرک انجنز استعمال ہوتے ہیں. تو جتنی بھی مختلف طرح کی یہ بجلی سے چلنے والی اشیاء ہیں یا مشینز ہیں وہ الیکٹریسٹی کے اوپر بیس کرتی ہیں، الیکٹرک اسپیکٹ آف دا فزکس کے اوپر بیس کرتی ہیں. سلیکون چپ کی اگر مثال لے تو یہ پوری کی پوری جو ماڈرن کمپیوٹر انڈسٹری ہے وہ سلیکون چپ کے اوپر کھڑی ہے اسٹوڈنٹس. اور اس طرح سے جو ماڈرن الیکٹرانکس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے، میجر رول پلے کر رہی ہے اسمارٹ ڈیوائسز میں، جیسے کہ اسمارٹ فونز ہو گئے، روبوٹس وغیرہ ہو گئے. یہ سب ماڈرن الیکٹرانکس کے اوپر بیس کرتے ہیں. اور فیوچر کی بھی جو ٹیکنالوجیز ہوں گی، فزکس ان فیوچر کی ٹیکنالوجی کے لیے بھی نالج پرووائڈ کرے گا. فزکس جو ہے وہ فیوچر ٹیکنالوجی کی بھی بنیاد بنے گا. اور اس میں کچھ دیکھ لیں لائک ہائی سپیڈ گاڑیاں ہوں، لگژری گاڑیاں ہوں، آٹومیٹڈ مشینز ہوں، روبوٹکس ہوں. یہ فیوچر کی ٹیکنالوجی اگرچہ آج جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ اسپیکٹس آ چکے ہیں، لیکن فیوچر میں یہ اور بہتر ہوں گے. جیسے کہ فلائنگ کار ہوگی اڑنے والی، اور اس میں اور فیچرز ہوں گے. گاڑیاں جو ہیں ریل گاڑی یا ٹرینز، اس میں فردر فیچرز ایڈ کیا جا رہا ہے. تو فردر فیوچر کی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہوں گی، یہ پریزنٹ ڈے جو ٹیکنالوجی ہے اس کی امپروومنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری فزکس کے اوپر بیس کرے گی. اسٹوڈنٹس ایک اور بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے فزکس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوا، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کی بنیاد بنتی ہے. کیسے؟ اکانومی کو ڈرائیو کر کے. کیونکہ آپ اگر پاسٹ کو اسٹڈی کریں، ہسٹری کو تھوڑا دیکھیں، تو شروع میں جو اکانومی تھی کنٹریز کی وہ بیس کرتی تھی ایگریکلچر کے اوپر. ایگریکلچر اکانومیز ہوا کرتی تھی. جس ملک کے پاس جتنی زیادہ زراعت تھی وہ اتنا زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا. جیسے کہ پرانا ہندوستان تھا، ایگریکلچرل لینڈ ہے ہندوستان کی، یعنی پرانا انڈیا پاکستان جب سب کچھ اکٹھا ہوتا تھا، سب کانٹیننٹ کی بات کر لیں آپ، تو لوگوں کا دل ہوتا تھا کہ یہاں پہ کسی طرح سے حکومت کر لیں، قبضہ کر لیں، اور یہاں کی جو ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کو اپنے فائدے میں استعمال کریں. پھر بعد میں انڈسٹری آئی تو انڈسٹریل اکانومی ہو گئی. جیسے یورپ ہے، یورپ جو ہے وہاں سے انڈسٹری کا آغاز ہوا، اور یورپ کی جو انڈسٹری تھی کافی سالوں تک، صدیوں، 1.5-2 صدیوں تک جو ہے وہ انڈسٹریل اکانومی رہی. اب جو ہے وہ ٹیکنالوجی ڈرائیون اکانومی ہے، نالج بیسڈ اکانومی کا دور ہے. جو ملک جتنا زیادہ نالج میں ایڈوانس ہوگا، ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اکانومی میں بھی ایڈوانس ہوگا، اتنا ہی وہ پاورفل اور اسٹرانگ ہوگا. اس کو آپ ماڈرن ڈے میں ریلیٹ کر سکتے ہو، آپ امریکہ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو، ایون اسرائیل کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو. ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، دنیا میں اس کو ایز اے کنٹری زیادہ مانتے بھی نہیں ہیں، تو اس کے باوجود اس کی جو پاور ہے دنیا میں، جو ریلیٹیو پاور ہے وہ کافی زیادہ ہے. وجہ کہ اس وقت سائنس میں سب سے زیادہ جو نوبیل پرائزز لینے والے لوگ ہیں وہ اسرائیلی ہیں. تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں پاکستان میں راول پنڈی اسلام آباد کے برابر اس کا سائز ہے، تقریباً اتنی آبادی ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوبیل پرائزز ان کے پاس ہیں، اور بڑی بڑی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ وہاں سے رن ہو رہی ہیں، اس کی بنیاد پڑ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ نالج کو انہوں نے بنیاد بنایا. جب نالج کو بنیاد بنایا تو آٹومیٹیکلی ٹیکنالوجی ساتھ لنک ہو جاتی ہے، اور جب ٹیکنالوجی آ جائے تو پھر اکانومی چل پڑتی ہے. اور ماڈرن جو اکانومی ہے وہ نالج اور ٹیکنالوجی بیسڈ اکانومی ہے، اور اس کے لیے فزکس جو ہے وہ فنڈامنٹل رول پلے کرے گی.
تو کسی کنٹری کے اگر فزسٹ بہت اچھے ہوں، فزکس کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور جو لرنرز ہیں، انوینٹرز ہیں، وہ بہت اچھے ہوں تو ڈیفینیٹلی اس کنٹری کی جو اکانومی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہو جاتی ہے یا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ہم فزکس کو سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کریں اسٹوڈنٹس، تو فزکس میں کیا ہے کہ جو سوسائٹی ہے اس کو ڈفرینٹ طرح سے فزکس اپنا رول پلے کرتے ہوئے امپروو کر رہی ہے۔ لائک ہیلتھ کے بہت سارے اسپیکٹس جو ہیں وہ امپروو ہوئے، ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس آئیں جیسے ایکس رے وغیرہ ہے، ٹیلی کمیونیکیشن سے جو ہے وہ رابطے آسان ہو گئے، میل جول ملاقاتیں وہ آسان ہو گئی، ڈیٹا ٹرانسفر جو ہے وہ آسان ہو گیا، جو جنرل ہے بات چیت کرنا، حال احوال بتانا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اب ایک ٹیکسٹ میسج کر لیتے ہیں، ویڈیو کالز کر لیتے ہیں، آڈیو کالز تو پہلے بھی تھیں لیکن وہ بھی فزکس کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ اس طرح سے جو آٹومیٹڈ کارز ہیں، شپس وغیرہ ہیں، ہائی کوالٹی ایئر بسز ہیں یعنی ایئر پلینز، وہ بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں، تو وہ پبلک کے لیے ہیں، لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے ہے، تو سوسائٹی کے ساتھ آئے گا۔ اس طرح سے جو کنزیومر گڈز ہیں، جیسے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جنرل پبلک جو چیزیں استعمال کرتی ہے وہ فزکس سے نکالی جاتی ہیں، جیسے کلاتھنگ ہے، فوڈ ہے، جیولری وغیرہ ہے، یہ پبلک آئٹمس ہیں اور فزکس کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ بہت ساری ہاؤس ہولڈ اپلائنسز، مائکرو ویو اوون، ریفریجریٹر، واشنگ مشین، ڈرائر مشین، یہ سب کچھ جنرل آئٹمس ہیں جنرل پبلک کی اور فزکس کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جو ماڈرن فزکس ہے اس نے بہت ہیلپ کی ہے سوسائٹی کی، اور ایک زبردست قسم کا جو فیچر ہے وہ یہ کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے، پاورٹی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو ہے فزکس بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ کنسرنز بھی ہیں ہمارے کہ فزکس اور سائنس کی جو ڈسکوریز ہیں ان کا اگر غلط استعمال ہو گیا تو یہ بہت بڑی تباہی لا سکتا ہے، ایک ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، جیسے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، اٹامک بام ہے، ہائیڈروجن بام ہے، پولوشن وغیرہ ہے، تو یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور پولوشن یہ دو بہت میجر کنسرنز ہیں سوسائٹی کے لیے ہے ماڈرن ٹیکنالوجی اور فزکس کے اور سائنس کے استعمال میں۔ ماڈرن ٹیکنالوجی، فزکس اور ان جنرل سائنس کے استعمال میں سوسائٹی کے لیے دو بڑے جو کنسرنز ہیں وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، تباہی کے جو ہتھیار ہیں جیسے اٹامک بام وغیرہ ہو گیا، جو میزائل وغیرہ ہو گئے، اور جو پولوشن ہے، یہ دو بڑے کنسرنز ہیں، یہ دو نیگیٹو امپیکٹس ہو سکتے ہیں فزکس کے، سائنس کے، ٹیکنالوجی کے۔ اسٹوڈنٹس کو کوشچن کیوری ہو تو کمنٹ سیکشن پوچھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔